السلام علیکم، آداب ناظرین، شمع اسپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال۔ میں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ حج دنیا کا واحد ایسا عظیم اجتماع ہے جہاں مختلف رنگ، نسل، زبان اور ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لاکھوں مسلمان چند دنوں کے لیے مکہ المکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ مسجد حرام میں عربی کے ساتھ ساتھ اردو، فارسی، ترکی، بنگالی، انگریزی اور کئی زبانیں سنائی دیتی ہیں۔ سعودی حکومت نے خطبات کے ترجمے کے لیے جدید ڈیجیٹل سہولیات، وائرلیس ہیڈ فون اور رہنمائی کارڈ فراہم کیے تاکہ ہر زبان والے حاجی آسانی سے مناسک ادا کر سکیں۔ فلسطینی وزارت اوقاف کے مطابق اب تک 6600 فلسطینی عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، جن میں غزہ سے آنے والے 700 حاجی بھی شامل ہیں۔ جنگ اور تباہی کے باوجود فلسطینی عوام نے اپنے ایمان اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے فریضہ حج ادا کرنے کا عزم برقرار رکھا۔ سعودی عرب نے حج کے دوران لاکھوں عازمین کی سہولت کے لیے مشاعر مقدسہ میٹرو منصوبہ فعال کر دیا۔ یہ میٹرو عرفات، مزدلفہ اور مینا کے درمیان حجاج کے محفوظ اور تیز نقل و حرکت کو یقینی بنائے گا۔ اس مقصد کے لیے 9 بڑے اسٹیشن قائم کیے گئے، جبکہ خصوصی فرضی مشقوں کے ذریعے ہجوم کو کنٹرول کرنے کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی۔ امریکی کانگریس کے لیے تیار کردہ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ ایران کے خلاف کارروائیوں کے دوران امریکہ کو بھاری فوجی نقصان اٹھانا پڑا۔ جدید ڈرون سمیت تقریباً 42 فضائی مشینیں تباہ ہوئی، جبکہ آپریشن پر $29 بلین سے زیادہ خرچ ہو چکا۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جانے والی امدادی جہازوں کو روکنے اور کارکنوں کو گرفتار کرنے کے بعد 87 کارکنوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ مختلف ممالک کے سماجی کارکن غزہ کے ناکہ بندی توڑ کر امداد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کی برسی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی سمیت کئی سیاسی رہنماؤں نے انہیں یاد کیا۔ راجیو گاندھی کو ہندوستان میں کمپیوٹر اور ٹیلی کام انقلاب کا معمار سمجھا جاتا ہے۔ ویر بھومی میں راجیو گاندھی کی برسی پر سونیا گاندھی، راہل گاندھی، پرینکا گاندھی اور کانگریس صدر کھرگے نے حاضری دی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ اپنے باپ کے مضبوط اور جدید ہندوستان کے خواب کو پورا کریں گے۔ موہالی کے علاقے کرالی میں 2 شخص موٹر سائیکل پر آئے اور 4 سالہ بچی کو اس کے دادا دادی کے سامنے اغوا کر کے فرار ہو گئے۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ CCTV میں قید ہو گیا۔ پولیس نے تحقیقات شروع کی۔ اتر پردیش کے فتح پور میں قربانی سے متعلق متنازع واٹس ایپ اسٹیٹس لگانے پر 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں کارروائی کی اور موبائل فون ضبط کیا۔ حیدرآباد کے اتاپور میں اغوا کیس میں پولیس نے لڑکی کو ملک پیٹ سے محفوظ حالت میں برآمد کر لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ لڑکی کو زبردستی لے جانے والے اس کے جاننے والے تھے۔ پولیس مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں کئی علاقوں اور چوراہوں کے پرانے ہندو، سکھ اور جین دور کے نام دوبارہ بحال کیے گئے۔ اسلام پورہ کو کرشن نگر اور بابری مسجد چوک کو جین مندر چوک کا نام دیا گیا۔ حیدرآباد کے شہر پترگٹی مدینہ میں واقع SYJ کمپلیکس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ 100 سے زیادہ دکانوں والے اس کمپلیکس میں شارٹ سرکٹ کو ابتدائی وجہ بتایا جا رہا ہے۔ کئی فائر انجن آگ بجھانے میں مصروف رہے۔ حیدرآباد میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے بعد عوام شدید پریشانی کا شکار ہے۔ کرایوں، اشیاء خورد اور نوش اور ہوم ڈیلیوری سروس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھا گیا۔ تلنگانہ حکومت نے بھارت فیوچر سٹی، AI سٹی، ڈیٹا سٹی جیسے بڑے منصوبوں پر پیش رفت شروع کر دی۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے عالمی معیار کے انفراسٹرکچر کی ہدایت جاری کی۔ آن لائن ادویات کے فروخت کے خلاف ملک بھر میں میڈیکل شاپس نے احتجاجاً بند رکھا۔ فارماسسٹ تنظیموں نے حکومت سے سخت قوانین بنانے کا مطالبہ کیا۔ حیدرآباد کے عالم دین مولانا حسن بن عبد الرحمن الحمومی نے کہا کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں کو بڑے جانور کی قربانی سے اجتناب پر غور کرنا چاہیے تاکہ سماجی کشیدگی سے بچا جا سکے۔ حیدرآباد جے پور اسپیشل ایکسپریس کے 2 AC بوگیوں میں روانگی سے پہلے آگ لگ گئی۔ خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور فائر بریگیڈ نے بروقت آگ پر قابو پا لیا۔ مغربی بنگال حکومت نے تمام مدارس میں صبح کی اسمبلی کے دوران وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا۔ اس فیصلے کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی۔ حج کیمپ 2026 کی تقریب میں سینئر فوٹو جرنلسٹ سید عمر کو بہترین فوٹوگرافی ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے حج کے روحانی مناظر کو خوبصورت انداز میں کیمرے میں محفوظ کیا۔ محکمہ موسمیات نے دہلی میں شدید گرمی کے لہر کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ درجہ حرارت 47 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا، جبکہ بچوں اور بزرگوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت دی گئی۔ تلنگانہ حکومت نے محکمہ تعلیم میں پیپر لیس گورننس نافذ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن نے تمام خدمات آن لائن کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اساتذہ سے متعلق NOC، میڈیکل لیو اور طویل رخصت کی درخواستیں اب ڈیجیٹل نظام کے تحت منظور ہوگی۔ 12 جون کے بعد خصوصی اجازت کے بغیر کوئی مینول NOC جاری نہیں ہوگا۔
हुकूमत तेलंगाना 25 से 31 मई तक ख़वातीन का हफ्ता मनाएगी। इस दौरान ख़वातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और माजूर अफराद के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद होंगे। रोज़गार, हेल्थ कैंप्स, लोन मेले और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुहिम्मात चलाए जाएंगे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 29 मई को ख़वातीन के लिए प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। ख़वातीन ग्रुप्स के ज़ेर एहतमाम RTC बसें भी शुरू की जाएगी। ये थी अब तक की स्पीड न्यूज़। जुड़े रहे शमा न्यूज़ से। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। देखते रहे शमा न्यूज़, रोशनी सच्चाई की।